بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں AISP یعنی اٹلانٹک انٹرمیڈیٹ اسکلڈ پروگرام کے لیے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، جاب آفر، ورک ایکسپیرینس، ایجوکیشن، لینگویج ایبلٹی، سیٹلمنٹ فنڈز، پروونشل انڈورسمنٹ۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کا اوور ویو آپ کو اٹلانٹک انٹرمیڈیٹ اسکلڈ پروگرام اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کا ایک حصہ ہے، ایک نیو امیگریشن وینچر 2017 اور اس کے بعد آنے والے سالوں کے لیے۔ AISP کے ذریعے ایلیجبل فارن ورکرز جن کے پاس جاب آفر لیٹر ہو امپلائر کی طرف سے اٹلانٹک کینیڈا کے لیے، تاکہ آپ کینیڈین PR کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اب میں آپ کو جاب آفر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ AISP ایک امپلائر ڈریون پروگرام ہے اور اس لیے تمام اپلیکینٹس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ویلڈ جاب آفر لیٹر موجود ہو۔ AISP کے تمام درخواست گزاروں کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کو جو نوکری ملی ہے وہ ایک ڈیزگنیٹڈ امپلائر کی طرف سے ہے جس کا تعلق اٹلانٹک کے چاروں صوبوں سے ہے، فل ٹائم ڈیوٹی ہے، انٹرمیڈیٹ امپلائمنٹ ہے، نان سیزنل ہے، اسکلڈ یا انٹرمیڈیٹ لیول پر ہے، سپورٹ کیا ہے پروونشل سرٹیفکیٹ انڈورسمنٹ نے صوبے کی طرف سے جو ظاہر کرے کہ جاب آفر اصلی ہے اور اسسمنٹ کی ضروریات مکمل ہیں، اور سیٹلمنٹ کا پلان تیار ہے درخواست گزار کے لیے اور فیملی کے ہر ممبر کے لیے بھی۔ اٹلانٹک ریجن کا امپلائر ریویو کر سکتا ہے ڈیزگنیشن کی ریکوائرمنٹ کو ہمارے AIPP کے امپلائر ڈیزگنیشن پیج سے۔ اب میں آپ کو ورک ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ AISP کے درخواست گزاروں کو ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ تمام لوگوں کے پاس کم از کم 1 سال کا تجربہ حاصل ہے فیلڈ میں پچھلے 3 سالوں کے درمیان یا 3 سالوں میں، اور یہ کام نان کنٹینیوس تھا، فل ٹائم یا پارٹ ٹائم، لیکن ٹوٹل آپ نے 1560 گھنٹے کام کیا ہو اس 1 سال میں، اور یہ کام کسی ایک فیلڈ میں کیا ہو لازماً یعنی آکوپیشن میں، اس کی تنخواہ ملتی ہو اور یہ کام آپ نے NOC کے لیول C کے مطابق آکوپیشن پر کیا ہو۔ اب میں آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام اپلیکینٹس کو ظاہر کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈگری موجود ہے، کینیڈین سیکنڈری یا پوسٹ سیکنڈری سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ یا ڈگری، فارن ایجوکیشنل کی طرف سے مکمل کریڈینشلز۔ وہ لوگ جنہوں نے کینیڈا سے باہر تعلیم حاصل کی ہے تو ECA یعنی ایجوکیشنل کریڈینشل اسسمنٹ کی طرف سے آرڈر جو ثابت کرے کہ یہ تعلیم کینیڈین یا کینیڈا کے ایجوکیشن کے مساوی یا مطابق ہے، اور ECA کا آرڈر 5 سال پرانا ہو جب پروگرام کے لیے فارم جمع کیا جائے۔ اب میں آپ کو لینگویج ایبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام درخواست گزاروں یعنی اپلیکنٹ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کی لینگویج ایبلٹی فلوئنٹ بیسک لیول پر کوئی CB یعنی انگلش
یا فرینچ کہ آپ اس بنا پر اپلائی کر سکیں، اور یہ دونوں یا ان میں سے ایک لینگویجز کینیڈین لینگویج بینچ مارک کے مطابق لیول 4 کے مطابق ہو، اور ان میں یہ ٹیسٹ منظور ہوتے ہیں۔ انگلش میں آئیلٹس یعنی انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم میں جنرل فیلڈ، اور فرینچ میں CELPIP یعنی کینیڈین انگلش لینگویج پروفیشنلٹی انڈیکس پروگرام میں جنرل فیلڈ، یا ٹیف یعنی ٹیسٹ ڈی ایویلیویشن ڈی فرانسس۔ اب میں آپ کو سیٹلمنٹ فنڈز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے اتنے فنڈز ظاہر کرنے ہوں گے۔ اگر ایک شخص جا رہا ہے تو فنڈز 3075 یعنی 3075 کینیڈین ڈالر بینک میں شو یا ظاہر کرنے ہیں۔ 2 ایڈلٹ جاتے ہیں تو فنڈز 3828 کینیڈین ڈالر بینک میں ہوں۔ 3 بندوں کے لیے 4706 کینیڈین ڈالر، 4 پرسنز کے لیے 5714 کینیڈین ڈالر، 5 پرسنز کے لیے 6481 کینیڈین ڈالر، 6 پرسنز کے لیے 7309 کینیڈین ڈالرز، 7 اور اس سے زیادہ پرسنز کے لیے 8138 کینیڈین ڈالرز بینک میں ظاہر یا شو کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو پروونشل انڈورسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام درخواست گزار یعنی اپلیکنٹس کو لازماً انڈورسمنٹ حاصل ہو اٹلانٹک صوبے سے، تاکہ آپ کی درخواست مکمل کی جائے یا ہو سکے اور منظور ہو IRCC سے۔ انڈورسمنٹ کا لیٹر آپ کے لیے اس وقت ایشو ہوتا ہے صوبے سے جس نے انڈورس کے لیے اپلائی کیا ہو۔ آپ نے اس لیٹر کی کاپی بھیجنی ہو تاکہ آپ کا PR IRCC سے منظور ہو سکے۔ یہ انڈورسمنٹ لیٹرز صرف 6 ماہ کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے۔ اس کی ایکسپائری سے پہلے آپ نے اس کو درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔